اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام اسلام میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دین و شریعت کی روح سے محرم ان 4 حرام یعنی احترام والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں لڑنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے ہاں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرام ہیں۔ یہی صحیح اور فطری ضابطہ ہے، لہٰذا ان میں جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اگرچہ حج کے لیے 8 سے 13 ذوالحج کے ایام مقرر ہیں، مگر چونکہ لوگوں نے اس عبادت کے لیے پوری دنیا سے مکہ آنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے سفر کو محفوظ رکھنے کے لیے ان 4 مہینوں میں لڑنے بھڑنے اور جنگ و جدل کو ممنوع قرار دیا۔ ان میں رجب کا مہینہ عمرے کے لیے اور باقی 3 مہینے حج کے لیے خاص کیے گئے ہیں۔ اہل عرب ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، وہ ان دنوں دشمنوں سے بے خوف ہو جایا کرتے تھے، مگر افسوس محرم ہی کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی الم انگیز شہادت ہوئی، اور اب ہمارے ہاں محرم کے دن آتے ہیں تو امن و امان کے لیے سخت اندیشے محسوس کیے جاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کرانے کے لیے اس ملک کے دشمن متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا دینا چاہیے، مگر مسلمانوں کے 2 بڑے فرقوں کے اختلافات ایک حقیقت ہیں جو اصل میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں پیدا ہو چکے تھے۔ آج ہم دین و دانش میں مختلف اہل علم کی مدد سے ان معاملات پر گفتگو کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے ہاں علمی اختلاف نفرت اور دشمنی کیسے اور کیوں بن جاتا ہے، اور یہ کہ ہم اختلاف کے ساتھ جینا کیسے سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ یہ محرم الحرام کے لحاظ سے خصوصی پروگرام ہے، اور آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ملک کے 2 ممتاز علماء دین کو، جو گفتگو کریں گے اپنے اپنے مکتب فکر کے لحاظ سے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز شیعہ عالم دین ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ آپ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں اس کے سربراہی فرماتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں سے پہلے بھی شریک ہوتے رہے اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب۔ آپ سینئر ایڈیٹر ہیں اردو انسائکلوپیڈیا یا اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جو پنجاب یونیورسٹی میں واقع ہے، اور آپ بھی ہمارے پروگراموں میں سے پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور ابتدا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب سے کہ یہ جو محرم کی خصوصی حیثیت کیا ہے شیعہ مکتب فکر کے لحاظ سے، قرآن حدیث کے ریفرنس سے آپ کیا بیان کرنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے دن اور سارے ایام، سارے مہینے اپنی اپنی جگہ پہ عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کہ جب سال ہا سال جنگیں چلا کرتی تھیں، کفار و مشرکین محرم الحرام میں اور باقی جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں تلواریں نیاموں میں رکھ لیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن ایک ہی جگہ بیٹھتے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے، اور جب یہ حرمت والے مہینے گزر جاتے تو پھر وہی میدان جنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی نعمت سے ہمیں بہرہ فرمایا تو اسلامی مہینوں کا کچھ ایک احترام اور اس کے آداب و اخلاق بھی گویا کہ ہم ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوقات کے حوالے سے بھی شرعی احکام جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے۔ محرم الحرام کو ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور تاریخ میں اس کی بہت بڑی عظمت اور اہمیت رہی، لیکن سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد اس کا رخ کچھ ایسا بنا کہ اس کا آغاز غم و اندوہ سے ہونا شروع ہوا، اور نواسہ رسول سید شباب اہل جنہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے انصار کی جو اسلام کی خاطر عظیم قربانی تھی، اس کی یاد کے طور پر یہ محرم کا مہینہ منایا جانے لگا۔ اور ظہر ہے کہ پہلے کی کیفیات
حالات و واقعات مختلف تھے، لیکن اس واقعے نے اس مہینے کے انداز بدل دیے، رخ بدل دیے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اگرچہ عنوان ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مجالس و محافل کے ساتھ ساتھ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی توحید کی سربلندی کے لیے قربانی دی، اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی، احیاء اسلام کے لیے، تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا نام استعمال ہوا مجلس حسین کے حوالے سے، لیکن تذکرہ قرآن مجید کا ہو رہا ہے، ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر انبیاء ہو رہا ہے، سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات ہے، صحابہ کرام کا کردار، اور پھر خاص طور پر قربانی کے حوالے سے اور قیام امن کے حوالے سے، اور اسلام کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اس کی عملی تفسیر کے طور پر جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں، وہ ایک دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ بن کے آئیں کہ ہر سال جب بھی اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی یاد کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ یزیدیت کے خلاف، ظلم و بربریت کے خلاف، اور اسلام کی تعلیمات کو پامال کرنے والوں کے خلاف، اگرچہ آپ قلت میں ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں حسینی کردار ادا کرتے ہوئے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، یزیدیت سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ایک تاریخی فرمان جب آپ نے انکار بیعت کیا تھا تو وہ جملہ یہ تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ ظاہر کہ یبایع فعل مضارع اور اس میں استمرار پایا جاتا ہے، گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے دو مکتب بتا دیے کہ ایک یزیدی مکتب ہے، ایک حسینی مکتب ہے۔ یزیدی مکتب ایک کردار کا نام بن چکا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہوگا، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا یا اسلام کے خلاف ہوگا، اور اس کے مقابلے میں حسینی مکتب ہے جو قرآن و سنت کی حاکمیت کے لیے کام کرے گا، اسلام کی حاکمیت کے لیے قربانی دے گا، اور یہ بتا دیا کہ کبھی بھی حسینی اور مجھ جیسا یا میرے کردار کا مالک یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہمیں کربلا سے ملا، اور حقیقت میں یہی ہے کہ کربلا قرآنی واقعات کی جس طرح یہ خاصیت ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور زمین و زمان اس کو محدود نہیں کر سکتے، ہر دور میں ہر ایک کے لیے مشل راہ ہے، کوئی بھی اس سے استفادہ کرنا چاہے، اس لیے خدا للناس ہے۔ اس طرح واقعہ کربلا اور کربلا کے جتنے بھی عظیم شہداء ہیں وہ قیامت تک کے لیے مشل راہ ہیں، اور دنیا میں ایک زندہ مثال ہے قرآنی واقعے کی کربلا، جو زمان و مکان کی قید سے آزاد، اور دنیا کا ہر مظلوم جو ہے آج اگر اپنی پناہ گاہ دیکھتا ہے یا آزادی کی تحریک چلانے والے اگر کوئی اصول و ضوابط دیکھنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان کے انصار کے کردار کو سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علماء اہل سنت والجماعت، یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں محترم مہینوں کا ذکر ہے، وہ 4 مہینے جس میں 1 عمرے کا اور 3 حج کے مہینے ہیں، اس کی رعایت کا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور اس کے سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیا وہ ایک ابدی قانون ہے، وہ اس کا محترم ہونا ان مہینوں کا، ان اوقات کا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں تم زیادتی کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں جو کیلنڈر ہے، قمری جو کیلنڈر ہے، روایات کے مطابق اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، کیونکہ حج کا نظام دنیا میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے متعارف کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دنوں کا تعین نہ کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ جو ہمارا ہجری اسلامی کیلنڈر ہے یہ دنیا کے قدیم ترین کیلنڈروں میں سے ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں اور باقی مہینے جو ہیں حرمت کے بغیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینے میں کوئی اس کا ارتکاب جائز ہے، غلط کام کا ارتکاب جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اشہر حرم یا حرمت والے مہینے، اس کے 2 معنی یا 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان مہینوں میں جیسے پرانے زمانے میں انداز تھا کہ کسی پر حملہ کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ ممنوع تھا۔ اسلام نے اس تصور کو بدل دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، حرام رہیں گی، جیسے کہ آج کا یہ دن
آج کا یہ مہینہ اور یہ شہر، یہ مقدس جگہ اللہ نے حرمت حج کے موقع پر فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو دوسرے پر حملہ کرنے کی وہ اپنے آپ کو اجازت سمجھتے دوسرے مہینوں میں، اسلام نے اس کنسپٹ جو اس عرب کلچر میں ایک نارم تھا، کلچر میں وہ پرانا کلچر تھا، اسلام نے کہا کہ نہیں، کسی کو قتل کرنا اشہر حرم کے اندر بھی جائز نہیں ہے، دوسرے مہینوں کے اندر بھی جائز نہیں، کسی پہ حملہ کرنا ان مہینوں میں بھی جائز نہیں ہے، دوسرے مہینوں میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کنسپٹ کو گویا کہ پھیلا دیا، حرمت والے مہینوں کا جو کنسپٹ تھا اسلام نے اس کو پھیلا دیا۔ البتہ حرم یا حرمت کے دوسرے معنی عزت، احترام یا وقت اور قدر کے، اس اعتبار سے یہ 4 مہینے ہیں، یہ عزت والے، احترام والے، وقت والے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 3 مہینے حج کے ہیں اور 1 مہینہ درمیان کے اندر فاصلے پہ آتا ہے رجب کا، وہ عمرے کا مہینہ ہے۔ روایات میں ہے کہ ان مہینوں میں باقی مہینوں کے مقابلے میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یعنی ان کی حرمت زیادہ ہے، یعنی ان کا ثواب، ان کی قدر، ان کی فضیلت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو یہ جو یعنی فضیلت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 9 تاریخ کا، پھر جس سال آپ کا وصال ہوا آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ آئندہ سال میں اگر حیات رہا، زندہ رہا، تو میں 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ رکھوں گا تاکہ ایک امتیاز سے ہمارا امتیاز ہو جائے۔ تو ان دنوں کے اندر فضیلت ہے، ان دنوں کے اندر ثواب زیادہ ہے، ان دنوں کے اندر عظمت زیادہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں 2 بڑے ہی متبرک اور مقدس اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ تصور قیامت تک باقی ہے جو اسلام نے جس کو باقی رکھا۔ ٹھیک، خواتین و حضرات، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اس مسئلے پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔